نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامتوں کو دیکھ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مان جاتا ہے، یہ اللہ کی خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، وہ با اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کہنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، اس میں رنگ بھی آپ نے خود اپنی مرضی کے بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے، جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور سکون خود تلاش کریں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں، مجھے تھام لیں، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی میں آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں، اس کو کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں، میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں، بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانی دور فرما دیں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے، تڑپ والے اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا، تو بندہ دروازے کھولنے لگتا ہے، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پہنچ دیتا ہے۔ بے بس آپ ہو، آپ کا رب نہیں، محتاج آپ ہو، آپ کا رب نہیں۔ ناممکن آپ کے لیے ہے، آپ کے رب کے لیے نہیں۔ تو پھر مانگیں اس ذات سے جو اپنے بندوں کو نوازنے پر قادر ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، لیکن اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقع ہی گناہ لگتا ہو، اور وہ اس کے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہترین ہے جو جہاں ہے خوش ہے، اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پر تھوپنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں، بکھرنے سے پہلے ہی خود کو سمیٹ لیں، شاید نظر انداز ہونے کی اذیت سے بچ جائیں۔
انتہائی قابل رشک شخص اگر قابل رحم حالت میں آ جائے تو لازم نہیں ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں ہو اور نشان عبرت ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان میں ہو اور کامیاب ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شے مکمل طور پر ناکارہ نہیں، حتیٰ کہ رکی ہوئی گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے۔ لا تعلقی بھی ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات لا تعلقی کے نام پر ہم اس شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے نا، تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔